بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہماری جو کلاس ہے وہ اس میں شرکت کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ تو شرکت کے تصور کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے شرکت کی چند بنیادی اقسام آپ سمجھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شرکت کے احکام اور بنیادی اصول و ضوابط پڑھیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شرکت کی بنیادی طور پر ابتداءً دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں شرکت الاملاک یا شرکت الملک بھی کہتے ہیں اس کو، اور دوسری قسم کو کہتے ہیں شرکت العقد، اس کو شرکت العقود بھی کہتے ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے شرکت الاملاک یا شرکت الملک، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں مشترک ہو، کسی چیز کی ملکیت اور اونرشپ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں مشترک ہو جائے۔ کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کوئی زمین ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی چیز۔ اس کی پھر فقہائے حنفیہ نے دو قسمیں بیان کی ہے۔ ایک شرکتی جبریہ، اس کو غیر اختیاریہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری قسم شرکتی اختیاریہ۔ تو جہاں تک شرکتی جبریہ یا غیر اختیاریہ کی بات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اونرنگ یا ملکیت میں دو یا دو سے زیادہ افراد یوں شریک ہو جائے کہ دونوں کا اس میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہ ہو، بلا اختیار اس چیز میں شرکت ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء اس مرحوم شخص کی ملکیت میں یا اس کی زمین وغیرہ میں شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ اس ورثاء کے اپنے اختیار کے باہر ہے، خود بخود وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ شرکتی اختیاری یا اختیاریہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد اپنے اختیار سے کسی چیز کی ملکیت میں شریک ہو جائے۔ جیسے دو یا دو سے زیادہ افراد نے مل کر دکان یا زمین خرید لی تو وہ آپس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو دوسری بیسک اور بنیادی قسم ہے شرکت العقد یا شرکت العقود، اس کی تعریف فقہا یوں کرتے ہیں کہ العقد بین المتشارکین فی الاصل والربح، یعنی شرکت عقد کا مطلب ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کا اصل سرمایہ میں اور پروفٹ اور نفع میں شرکت کا کوئی معاملہ کرنا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پارٹنرشپ آف کانٹریکٹس، یعنی کوئی کانٹریکٹ کر لینا، آپس میں عقد کر لینا کہ اصل سرمایہ اور پروفٹ میں ایک خاص تناسب سے پارٹنرز جو ہے وہ شریک ہوں گے، تو اس کو کہتے ہیں شرکت العقد۔ اچھا، پھر شرکت العقد کی فقہا جو ہے تین قسمیں، بنیادی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں شرکت الاموال، دوسری کو کہتے ہیں شرکت الوجوہ، اور تیسری قسم ہے شرکت الاعمال۔ شرکت الاعمال کو شرکت الصنائع بھی کہتے ہیں سواد کے ساتھ۔ شرکت الاموال کا مطلب ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد اپنا متعین سرمایہ اس شرط پر لگائے کہ ان میں سے ہر ایک کام کرے گا یا بعض افراد کام کریں گے، اور نفع جو ہے وہ ان سب میں ایک طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوگا، یعنی باقاعدہ انویسٹمنٹ اس میں کی جاتی ہے۔ دوسری قسم ہے شرکت الوجوہ۔ شرکت الوجوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شرکاء یا پارٹنرز کے پاس اپنا کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی وجاہت اور ساکھ کی بنیاد پر ادھار سامان خریدتے ہیں اور آگے فروخت کر کے اس پر نفع کماتے ہیں، اور جو نفع ہوتا ہے وہ آپس میں طے شدہ تناسب سے تقسیم کرتے ہیں۔ تو دو یا تین افراد آپس میں یوں کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، شرکت کا عقد کر لیتے ہیں کہ ہم آپس میں مشترکہ طور پر اپنی ساکھ کی بنیاد پر بازار سے ادھار چیز خرید کر آگے نفع کے ساتھ بیچیں گے اور نفع آپس میں تقسیم کریں گے، تو یہ شرکت الوجوہ ہے۔ شرکت الاعمال، اس کو شرکت الصنائع بھی کہتے ہیں، یعنی عمل کی شرکت، ورک مین شپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی دو یا دو سے زیادہ افراد کوئی ایسا کاروبار کرے جس میں وہ لوگوں کے لیے کام کریں گے، اجرت پر سروسز فراہم کریں گے، اور جو نفع ہوگا وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ مثال کے طور پر دو یا تین درزی ہے، وہ آپس میں یوں شرکت کر لے کہ ہمارے پاس جو بھی کپڑا آئے گا ہم مل کر اسے سیئیں گے، اور جو اجرت حاصل ہوگی اسے وہ آپس میں سب برابر برابر تقسیم کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں شرکت الاعمال، سروسز کی شرکت۔ اچھا، پھر ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، شرکت العنان اور شرکت المفاوضہ، یعنی شرکت الاموال کی بھی دو قسمیں ہیں، عنان اور مفاوضہ، وجوہ کی بھی دو قسمیں ہیں، عنان اور مفاوضہ، اور اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں، عنان اور مفاوضہ۔ دونوں کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ شرکت العنان کا مطلب ہوتا ہے کہ
شرکت کے اندر شرکا کا سرمایہ یا ان کے حقوق تجارت یا ان کا عمل یا ان کا نفع یہ برابر نہ ہو بلکہ کچھ مختلف ہو، یعنی جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں پارٹنرز کچھ مختلف ہو، کسی نے زیادہ کسی نے کم کر دی، یا حقوق کی تجارت میں مختلف ہو، رسپانسبلٹیز میں، یا کام میں مختلف ہو، کچھ زیادہ کام کرے کچھ کم، یا پروفٹ میں مختلف ہو، تو یہ شرکت العنان میں آئے گا۔ اور شرکت المفاوضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب برابر برابر شریک ہو، بالکل کسی چیز میں بھی کمی نہ ہو، یعنی انویسٹمنٹ اور جو مال لگایا گیا ہے وہ بھی برابر ہے، نفع بھی برابر رکھا گیا ہے، اور رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں بھی برابر ہے، عمل بھی سب برابر برابر کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شرکت المفاوضہ۔ تو یہ شرکت کی بنیادی قسمیں ہیں۔ اب انشاءاللہ آگے ہم جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں،